آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی۔ شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف۔ سادہ ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے۔ اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا، کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، اس جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں، در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا۔ رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے مفاہیم ہیں، قرآن ہی کے مقاصد ہیں، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا۔ منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب۔ میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی، کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان۔ بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے، جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تو شد۔ جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا، مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں، اللہ کی حاکمیت۔ انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا
یوں سمجھیے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے ٹنوں، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا۔ اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے، جذبات کی